اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں جیسے کہ میں نے کہا تھا پہلے کہ میں بتاؤں گی کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، ہمیں یہ بیماری آ گئی، ہمیں وہ چیز آ گئی، اس سب چیزوں کا میں حل بتاؤں گی۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی لگائی ہوئی تھی کہ درود ابراہیمی سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے مسئلے ہو رہے ہیں سلام کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں۔ ایک مجھے میسج آیا جی اگر آپ کو تنگی ہو رہی ہے تو سورۃ ناس پڑھنا شروع کر دیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میری بھی وقت کے ساتھ ساتھ اصلاح ہوئی ہے، میں آپ لوگوں کی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کی اصلاح بھی کروں جہاں میری ہوئی ہے۔ صرف اور صرف اپنی ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں تک پہنچانا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد تو ہے ہی یہ کہ میں آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف لا سکوں اپنے آپ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پہلے میں شیئر کرنا چاہوں گی ایک بہن کا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں درود پاک پڑھتی تھی، درود ابراہیمی، اور بہت سارے فوائد کہتی ہیں میں نے حاصل کیے، لیکن ہونے کیا لگ گیا، جیسے ہی میرا درود ابراہیمی 2000 پر تک کمپلیٹ ہوتا، 2000 مکمل ہوتا، ویسے ہی ایک دم سے کوئی مسئلہ آتا اور جتنی تیزی سے آتا اتنی تیزی سے چلا بھی جاتا۔ مطلب اس وقت کے لیے بس مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا، لیکن وہ جتنی تیزی سے آتا حل بھی اپنے ساتھ لاتا، اتنی تیزی سے گزر بھی جاتا۔ میں بہت پریشان ہوئی اور ایسا ہونے لگا کہ میں ڈر گئی اور میں نے 2000 تک مکمل کرنا بند کر دیا، میں نے 1000 تک ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ درود ابراہیمی ایک ٹھنڈا درود پاک ہے، آپ جتنی مرضی اس کی تعداد بڑھا لیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اس سے پہلے ان بہن کا واقعہ کنٹینیو کروں، ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں۔ ایک میری بہن ہے جنہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، درود ابراہیمی، وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو جب پہلی دفعہ میں اسے پڑھنے لگی، ابھی 100 بھی مکمل نہیں ہوا، تو میری آنکھوں کے آگے بھیانک شکلیں آئیں جن کی وجہ سے میں ڈر گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ چیزیں مجھے ڈرانے کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتی تھیں، لیکن میں نے درود ابراہیمی نہیں چھوڑا، اور ایک دن کے بعد ہی، بس 1 یا 2 دن کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور وہ صرف تبھی ہوتا تھا جب میں آنکھ بند کرتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایسی مدد کی کہ اب میں درود ابراہیمی بہت پڑھتی ہوں، اور الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اپنا فیئر آپ نے اوور کم کرنا ہوتا ہے، اپنا ڈر کو ایک دفعہ ہٹانا ہوتا ہے۔ اب اس کی ایگزامپل کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو عموماً چور بینک میں کیوں ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ کہیں مخبری ہوئی ہوتی ہے تبھی آ کے وہاں پہ چور چکے کیوں آتے ہیں؟ ایسے ہی خالی گھروں میں کوئی نہیں آتا بڑی بڑی چوریاں کرنے کے لیے، ایسا کبھی دیکھا کیوں؟ کیونکہ جس گھر میں کچھ ہوگا وہیں پہ ہی آئیں گے نا چور چکے۔ جس گھر میں کوئی چیز ہوگی ادھر ہی سب آئے، جس گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ادھر آ کے انہوں نے کرنا کیا؟ ٹھیک ہے، تو بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی اول تو ایک ایسی چیز ہے جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، پھر اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو شیطان دور بھاگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا کہیں نہ کہیں وار لاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے اچھا دیکھا تم نے یہ 2000 مرتبہ پڑھا تو تمہارے مسئلے ہونے لگے، تم کم پڑھ لو، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کا یہ بھی چھٹوا دے گا۔ تو اس کو پتہ ہے اس کی اہمیت آپ کو کتنا یہ فائدہ پہنچا رہی ہے، صرف ہم اس کو اپنی زندگی میں جو ہمارے معاملات حل ہوتے دیکھتے ہیں ہم اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پوائنٹس بڑھ رہے ہیں، جو ہماری کتابوں میں لکھا جا رہا ہے اعمال نامے کی، جو ہمارے لیے آخرت میں اس کا اجر ملنا ہے، جو ہمارا مقام بڑھ رہا ہے، وہ ہم پراپر نہیں دیکھ پا رہے، وہ ہم آخرت میں ہی دیکھ سکیں گے۔ تو تبھی آپ کے دماغ کو ڈرایا جاتا ہے، آپ کو ایسا کیا جاتا ہے کہ دیکھا یہ مسئلہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ ڈر جائیں اور آپ اس کو مکمل ہی نہ کریں۔ تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کو جتنا مرضی لگے کہ اس سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے وہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ سب ڈراوے ہیں۔ جیسے کہ ان بہن کا واقعہ بتایا، وہ کہتی ہیں کہ 2000 جب مکمل کرتی تھی تو کوئی پرابلم آتی تھی، لیکن جتنی تیزی سے آتی تھی وہ پرابلم اتنی تیزی سے چلی بھی جاتی تھی۔ تو ڈرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے ان پرابلم سے، بلکہ درود ابراہیمی اور زیادہ پڑھیں اور زیادہ پڑھیں اور زیادہ پڑھیں، جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بات ہے نا کہ اپنے ڈر کو ہرانا ہے آپ نے۔ یہ ڈر آپ کے، جیسے ان بہن کا واقعہ بتایا کہ ان کو بھیانک شکلیں نظر آئیں، اور جب اس سے بھی کام نہ بنا تو اب ان کے مائنڈ میں ایک اور چیز ڈال دی گئی کہ تمہارے تو مسئلے خراب ہو رہے ہیں۔ مجھے اکثر کامنٹ آتے ہیں جی ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے۔ یقین جانیں درود ابراہیمی سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو درود آپ کے کالے جادو، جن جنات کے اثرات کو دور کر سکتا ہے، وہ کیسے آپ کے لیے پرابلم لا سکتا ہے؟ صرف آپ نے مستقل مزاجی دکھانی ہے اور پڑھتے چلے جانا ہے۔ یہ آپ کا ڈراوا 1-2 دن کا، محض کچھ لوگوں کے لیے تو کچھ گھنٹے کا ہوتا ہے، پھر سب ٹھیک
ٹھیک ہو جائے گا. یہ صرف سوچ کو کے ساتھ آپ کی کھیلا جاتا ہے, آپ کی سوچ کو بنایا جاتا ہے کہ ہاں دیکھا تم نے یہ پڑھا تو تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا. اب وہ بہن کہتی ہیں میں اتنا ڈر گئی کہ میں نے 2000 مکمل کرنا ہی بند کر دیا. اور وہ کہتی ہیں پہلی دفعہ تو یہ مسئلہ ہوا کہ ان کے بچے کو چوٹ لگ گئی. دوسری دفعہ وہ کہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جب ان کے بچے کو چوٹ لگی جس شہر میں وہ رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں رات کے 3 بجے وہاں الو بول رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتی ہیں رات کے 3 بجے اس بچے کو چوٹ لگی, اس کے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا. ہم اس کو فوراً بھاگے لے کے ہسپتال گئے. ہسپتال میں جب اس کو دکھایا اس کے ہاتھ کو, تو کہتی وہاں پہ جاتے جاتے ہماری بائک کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا تھا, لیکن پتہ نہیں کہاں سے سیکنڈز میں, کہتی ہیں سیکنڈز کی رفتار سے ایک پٹھان لوڈر رکشے پہ آیا, اس نے ہمارے بچے کو بٹھایا, ہمیں لے کے گیا اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا, اور سارا سسٹم ہم لوگ پتہ ہی نہیں چلا, آنن فانن ہم کوئی آدھے پونے گھنٹے میں کہتی ہیں ہم واپس آ گئے, اور بچہ بعد میں میرا کھیل رہا. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک یہ مسئلہ آیا تھا میرے ساتھ, پھر یہ مسئلہ آیا کہ میرے جو فون تھا کہتی ہیں بہت مہنگا, وہ ٹوٹ گیا, اور اس کے لیے ہم پریشان ہو گئے. ایک دم ہاتھ سے ایسے گرا جیسے کہ بیڈ سے گرا ہو, ہلکی سی درار بس, اور ایک دم پیچھے سے جو ہے وہ اس کی اسکرین ٹوٹ گئی. فون چل رہا تھا لیکن پیچھے اسکرین ٹوٹ گئی. تو وہ کہتی ہیں یہ, اور وہ کہتی ہیں جو فون خراب ہوا وہ فوراً ٹھیک بھی ہو گیا, مطلب فون میں کوئی مسئلہ نہیں آیا, صرف وہ سیٹ سا پیچھے سے ٹوٹ گیا جو ٹھیک بھی ہو گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی مسئلوں سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے, لیکن یہ یقین کریں کچھ دن کا کچھ گھنٹے کی گیم ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے, بس کتنا آپ درود پاک پڑھتے چلے. اور وہ کہتی ہیں جب یہ دونوں مسئلے ہوئے تھے تو میں درود پاک پڑھتی رہی, تب یہ مسئلے آئے اور فوراً حل ہو گئے. فون بھی کہتی ہیں اگلے دن ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈرائی جاتی ہیں. اب یہاں پہ اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ کہتی ہیں میں تھوڑا پریشان ہوئی. ہمارے ایک روحانی بھائی تھے, روحانی بھائی سے مراد ایک, اگر میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں تو شاید ایک ایسے روحانی بھائی وہ بات کر رہی ہیں جو کہ ذرا اللہ والے ہیں اور استخارے وغیرہ لگا لیتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے استخارہ لگا کے بتائیں, یا مجھے جو بھی آپ بس علم ہے روحانی اس سے بتائیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں 2000 مرتبہ, تو یہ مسئلہ میرے لیے کیوں آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے تھوڑا وقت دیں. جو بھی ان کا علم تھا انہوں نے اس سے, روحانی علم سے انہوں نے استخارہ کیا, اور بعد میں کہ ان کو وہ کاکے کہتے ہیں کہ بہن آپ درود ابراہیمی پڑھیں, آپ کو صرف اور صرف شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ مسئلہ آ گیا, یہ مسئلہ آ گیا. دیکھیں یہ دنیا تو ہے ہی اوور آل ٹیسٹ, لیکن درود پاک پڑھنے سے آپ کا ٹیسٹ آسان ہو جائے گا. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو آنسر شیٹ مل جائے گی اس ٹیسٹ میں, آپ کو جواب مل جائیں گے لکھنے کے لیے. یہ ٹیسٹ آپ کو ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کھلی کتاب والا, اور کتاب میں بھی آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, آپ کے پاس سامنے ہوگی بک, سامنے ہر سوال کے آگے جواب کا ایک پیج آپ کے پاس ہوگا, اور آپ کو پتہ ہوگا آپ نے لکھنا. اور کبھی کبھار تو ایسے ہوگا کہ خود ہی آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کے کوشچن پیپر پہ سوال لکھے جائیں گے. ایگزامپل کے طور پہ باتیں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف آپ کو ڈرایا جا رہا ہے. پھر وہ بہن سمجھ گئی کہ ہاں جب میں نے پڑھنا بھی شروع کیا تھا تو بھی ایسے مسائل آئے تھے. تو وہ کہتی ہیں وہ سمجھ گئی, اور الحمدللہ وہ پڑھ رہی ہیں. وہ کہتی شکر اللہ کا, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر چیز آپ نے بس اپنا ڈر جو ہے نا اس کو اوور کم کرنا ہے. اور ہر انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے کامنٹس مجھے اکثر اوقات آتے ہیں, اسپیشلی جب میں نے سلام والی ویڈیو بنائی تو انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ کس نے کہہ دیا آپ کو. اور میں ایسے لوگوں کے جو ہے وہ ایمان کو سلام کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنا ماشاءاللہ درود پڑھا ہے کہ اللہ نے ان کی اتنی مدد کی ہے کہ ان کے ایمان اتنے کمزور نہیں ہیں, سبحان اللہ. تو پلیز آپ لوگ بھی پریشان ہونا بند کر دیجئے, اپنی زندگی کو ٹریک پہ لائیں. آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ سارے وسوسے ہیں, ٹھیک ہے, وہ قسمت میں تھا, وہ ہو گیا مسئلہ, ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہیں اس طرح جو میرے بچے کے ہاتھ کا مسئلہ ہوا تو شکر اللہ کا. وہ کہتی ہیں میں شکر ادا کرتی ہوں کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا, تو اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کا جہاں ناخن کا مسئلہ ہوا, کوئی ہڈی کا مسئلہ نہیں ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر فوکس کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. درود پاک پڑھنا مت چھوڑیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.